میرا نام ڈاکٹر عدنان ہے۔ ایک دن میں کلینک بند کر کے اپنی کار پر گھر جا رہا تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ موسلا دھار بارش میں حد نگاہ نہ ہونے جیسی رہ گئی تھی۔ آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ اچانک کار کے شیشے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ میں نے یہ سوچ کر شیشہ نیچے کیا کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی نیم برہنہ حالت میں کھڑی تھی۔ اس کے بال گیلے ہو کر جسم سے چپکے ہوئے تھے۔ اسی دوران بجلی چمکی تو میں روشنی میں اس کا حسن دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کون ہو تم؟ میں نے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا تو اس نے گھبرائی ہوئی حالت میں کہا، مجھے بچا لیں پلیز۔ وہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں، بلکہ شاید مجھے جان سے ہی مار دیں۔ لیکن تم ہو کون اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پہلے مجھے یہاں سے دور لے چلو۔ وہ کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ مجھے 3 آدمی اپنی کار کی طرف دوڑتے دکھائی دیے۔ ان کو دیکھتے ہی لڑکی چیخنے لگی کہ وہ مجھے مارنے آ گئے ہیں۔ میں نے صورتحال دیکھتے ہوئے لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر کار میں کھینچا اور دروازہ بند کر کے فوراً آگے بڑھا دی، جو پہلے ہی اسٹارٹ کھڑی تھی۔ وہ لڑکی میرے ساتھ والی سیٹ پر نیم دراز سی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے جسم پر نظر ڈالی تو جگہ جگہ زخموں اور خروچوں کے نشانات تھے۔ ایک جگہ پیٹ پر تو نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک چکر کاٹا اور کار واپس کلینک کی طرف موڑ دی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا پہلا فرض اس کی مرہم پٹی کرنی تھی۔ تب تک بارش کا زور بھی ٹوٹ چکا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میں دوبارہ کلینک کے اندر تھا۔ کلینک کا دروازہ اندر سے بند کر کے لڑکی کو اسٹریچر پر لٹا دیا اور اس کے زخموں کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کا لباس بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ دلکشی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ میں ایک ایک زخم کو صاف کر کے مرہم پٹی کر رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ گھر سے امی کا فون تھا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ موسم کی وجہ سے مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ امی کو تسلی دے کر مجھے بمشکل 20 منٹ اور لگے اور لڑکی کی مرہم پٹی مکمل ہو گئی۔ میں نے ایک کمرے سے ایک نرس کا لباس اس کو پہننے کے لیے دیا، جسے اس نے میری مدد سے پہن لیا اور وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا کہ اب مجھے اپنے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤ۔ تو اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر پہلے میرا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب، میرا نام ہمنا ہے، میری عمر 21 سال ہے، اپنے کالج کے ایک لڑکے وقار سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس کو میرا رشتہ مانگنے کو کہا، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے گھر والے میری شادی خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تم سے ہی شادی کروں گا، چاہے گھر سے بھاگ کر ہی کروں۔ میں شروع میں انکار کرتی رہی، لیکن اس کو کھونے کے ڈر کی وجہ سے کورٹ میرج کرنے پر رضامند ہو گئی۔ آج رات وقار مجھے گھر سے کال کر کے بلایا اور کہا کہ جتنا پیسہ اور زیور گھر میں ہے لے کر آ جاؤ، ہم ابھی نکاح کر کے کسی دوسرے شہر نکل جائیں گے۔ جیسے ہی میں اس کے بتائے پتے پر پہنچی، وقار کے ساتھ اس کے 2 مزید دوست بھی وہاں موجود تھے۔ وقار نے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح اسی صورت کرے گا جب میں ان تینوں سے بدکاری کروں گی۔ وقار کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو تینوں نے مجھے پکڑ لیا اور میرے کپڑے پھاڑ کر میرا جسم نوچنے لگے۔ اسی دوران بارش کی وجہ سے بجلی بند ہوئی تو مجھے وہاں سے نکل کر بھاگنے کا موقع مل گیا۔ آگے کی کہانی آپ کو معلوم ہے۔ میں نے ہمنا سے پوچھا کہ اب کیا ارادہ رکھتی ہے تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ اب کبھی واپس گھر نہیں جائے گی۔ اس کے بھائی اور باپ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے ایک انسپیکٹر دوست کو کال کی اور 1 گھنٹے بعد ہم ہمنا کو لیے بے سہارا لڑکیوں کے مرکز بیٹھے تھے۔ ہمنا وہاں داخل کروائی گئی۔ جب میں واپس گھر آیا تو بستر پر لیٹے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے روزانہ کتنی لڑکیاں ایسے حالات کا شکار ہو کر اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس دنیا میں کوئی آپ کا مخلص نہیں ہے۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔